خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلاً فضل کو، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا پھر جب، افضتم تم پلٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ اور یاد کرو اس کو، کما جیسا کہ، ہداکم اس نے راہ دکھائی تم کو، اس نے رہنمائی کی تمہاری، وَإِن كُنتُم اور اگرچہ تھے تم، من قبلہ اس سے قبل، لمن الضالین البتہ گمراہ لوگوں میں سے، ثم پھر، افیدو تم پلٹو، من حیث جہاں سے، افاد الناس پلٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، فَإِذَا پھر جب، قضیتم پورے کر چکو تم، مناسککم اپنے مناسک کو، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، کذکرکم مانند یاد کرنے تمہارے، آباءکم اپنے آباء و اجداد کو، او یا اشد ذکرا زیادہ سخت ذکر، فمن الناس تو لوگوں میں سے بعض، من یقول جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو، الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ومنہم اور ان میں سے، من یقول جو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنتاً بھلائی، وقنا
اور بچا ہم کو عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ تفسیر: لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کس بات میں؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، زاد راہ بھی لے جا سکتے ہو، اور راستے میں اگر کوئی کام کاج یا تجارت کرنی پڑے تو وہ بھی کر سکتے ہو۔ فضل سے مراد یہاں تجارت یا کاروبار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں منا میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازار لگا کرتے تھے، اور عربوں نے حج کو ایک تجارتی میلہ سا بنا لیا تھا۔ دنیا بھر سے لوگ اکٹھے ہوتے تو سب کے اندر کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے۔ یہ ایک بزنس مین کی ایک کمزوری ہوتی ہے نا، کہ جہاں وہ افراد کو دیکھتا ہے وہاں اس کا دھیان اور نظریہ اور خیال کدھر جاتا ہے کہ اب یہاں سے کمایا کیا جائے۔ تو عربوں نے حج کی اصل روح کو ختم کر کے اسے کمرشلائز کر لیا تھا، مٹیریلائز کر لیا تھا۔ اسلام نے آ کر حج کے ساتھ تقوی کو جوڑ دیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خیال کرو، اللہ کی خاطر یہ کرو، جسے پیچھے آنا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کی خاطر کرو۔ تو اس پر پھر بعض صحابہ کرام کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سفر میں ہم جو تجارت وغیرہ کرتے ہیں وہ حرام ہو، تو انہوں نے اس کو اپنے طور پر ہی ایک گناہ کا کام سمجھ لیا۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ نہیں، اسلام انسانی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ایک حد میں رہتے ہوئے اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، گناہ کا کام نہیں ہے۔ دیکھا یہاں یہ جائے گا کہ پرائرٹی کیا ہے۔ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں کچھ تجارت بھی کر لیتے ہیں، یا آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں اور ساتھ حج بھی کر رہے ہیں۔ تو اصل بات تو نیت کی ہے یا آپ کے احساس کی ہے کہ آپ کی روانگی کا یا آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اور یہاں تقویٰ کے اس مفہوم کی بھی نفی کی گئی کہ جس میں عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے، جب اللہ والے ہو تو دنیا کا ہر کام چھوڑ دو۔ نہیں، اللہ تعالی جانتا ہے بندوں کی کمزوریوں کو، بندوں کی ضروریات کو، وہ انسان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، وہ تقویٰ کا ایسا مفہوم اور ایسا رنگ نہیں دیتا کہ جو انسان کی وسعت سے باہر ہو۔ ٹھیک ہے، جاؤ حج کرو، لیکن اس موقع سے فائدہ بھی اٹھا لو، ایک جائز حد میں رہتے ہوئے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تم اپنے رب کا فضل یعنی مال وغیرہ حاصل کرو، کیونکہ تجارت کو کیا قرار دیا گیا؟ عبادت، اگر حلال طریقے سے ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب لوٹو تم عرفات سے۔ افضتم کا لفظ جو ہے افاظ یفیظ افاظہ، اس کا معنی ہوتا ہے منتشر ہونا، گروہ در گروہ چلنا۔ تو جب تم عرفات سے واپس آؤ یعنی گروہ در گروہ وہاں سے نکلو تو کیا کرنا راستے میں؟ فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ کہاں؟ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ یہ کہاں پر ہے مشعر حرام؟ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے مشعر حرام، وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا۔ اور یہاں ذکر سے مراد عام ذکر بھی ہے اور نمازوں کی طرف اشارہ بھی ہے، کیونکہ عرفات میں نماز نہیں پڑھنا مغرب کی، بلکہ واپس لوٹ کر مزدلفہ میں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر کرو اس کا جیسا اس نے تمہاری رہنمائی کی، جیسا اس نے تم کو بتایا ہے، اس طریقے پر کرو۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ تو اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ پھر اللہ کی کتاب پڑھنا، قرآن پاک کا پڑھنا، پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا، خواہ دل میں یاد کرنا، خواہ زبان سے کرنا، خواہ دوسروں میں بیٹھ کے چرچا کرنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تعلیم دینا، یہ بھی اس کا ذکر کرنے میں ہی آتا ہے۔ تو ذکر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر ان دنوں کا ذکر کیا ہے؟ تکبیر، تحلیل، تکبیریں پڑھنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ اور یہاں پر ابھی تلبیہ بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ ابھی تلبیہ کہاں آ کر بند ہوگا؟ آگے جا کر منا میں۔ تو وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر کرو اس کا جیسا اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذکر میں بھی خود ساختہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔
مثلاً بعض لوگ ذکر کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اندھیرا کر لیتے ہیں، بعض اوقات بہت بلند آواز سے کچھ مخصوص کلمات پکارتے ہیں اور انہی کو اچھے ذکر کا نام دیتے ہیں. تو نہیں، ذکر جیسی چیز میں بھی کس کا خیال رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پسند کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کا نام جو لیا جا رہا ہے، جب یاد اس کو کرنا ہے تو اسی طریقے سے کرنا ہے جیسا وہ پسند کرتا ہے. مثلاً آپ اپنے دوست کو یاد کرتے ہیں، کس طریقے پر یاد کرتے ہیں؟ جس میں آپ کا رابطہ اس سے ہو، بسا اوقات خط لکھ کر، بسا اوقات ٹیلی فون کر کے، بسا اوقات ملاقات کر کے، بسا اوقات بات کر کے. تو کون سا طریقہ آپ اختیار کریں گے؟ جو دوسرے کو پسند ہو. تو بالکل اسی طرح جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب کی یاد کے لیے بھی وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے جو رب کو پسند ہو، جن کا طریقہ رب نے خود سکھا دیا ہو. کما ہداکم، جیسے اس نے تم کو گائیڈ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پسند کس کے عمل میں پتہ چلتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان جگہوں پر جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کچھ ہمیں بھی کرنا ہے. لیکن اگر ہر شخص اپنی مرضی کرنے لگے تو دین کا نقشہ کیا بن جائے، اور کیا یہ وہیں پر ہی کر کے چھوڑ کے آ جائے؟ عام زندگی میں بھی جہاں کہیں ذکر کا موقع ہو تو ویسا ہی کریں جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. کئی لوگ نماز چھوڑ کر خالی تسبیح کرتے رہتے ہیں یا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں دنیا کی کسی مشکل کے لیے، اور نماز نہیں پڑھتے. وَإِن كُنتُم، اور بے شک تھے تم. بے شک یہاں ترجمہ اس لیے کیا جا رہا ہے، یہ میں ایک ہی دفعہ آپ کو اصول بتا دوں. ان کے بعد اگر آگے لا آئے، لام تاکید، تو ان کا ترجمہ بے شک میں کر لیجئے بغیر کسی جھجک کے. لا کہاں آ رہا ہے؟ لمن الضالین آ رہا ہے، اس لیے ان کا معنی کیا ہو جائے گا؟ بے شک. بے شک یقیناً تھے تم اس سے پہلے، البتہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. اہل عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی حج کرتے تھے. حج کا طریقہ کس نے جاری کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کی پکار دو، تو اس وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حج ہو رہا تھا، یہ سب ریچولز ہو رہے تھے، لیکن لوگوں نے اس میں منمانی چیزیں داخل کر لی تھی. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ذکر ویسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے، اور اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے، تو تمہیں اپنے پچھلے طریقے چھوڑنا ہوں گے اور جو اللہ چاہتا ہے وہ اختیار کرنا ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے لے لو، سیکھ لو. تو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسے آپ نے حج کیا، ورنہ تو پھر کیا ہے؟ وہی حال ہوگا جو آپ سے پہلے کے لوگوں کا تھا. جیسے وہ تھے لا علم، بھٹکے ہوئے، ایسے ہی بعد میں بھی بھٹکے ہوئے ہی رہے. ثم افیدوا، پھر تم لوٹو. کہاں سے؟ من حیث افاد الناس، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. یہاں پر اہل عرب کے ایک جاہلی طریقے کو ختم کیا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے. ان لوگوں کو ہمس کہتے تھے، جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے. جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہریں، وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں. تو یہاں اس سے مراد یہی ہے ثم افیدوا من حیث افاد الناس، لوگو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. دوسرے عربوں نے وہاں جانا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہماری شان کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، وہاں سے پلٹو، وہاں تک جاؤ جہاں سب لوگ جاتے. اور حقیقت یہ ہے کہ عرفات کا میدان ہی وہ میدان ہے کہ جہاں سارے لوگ ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوتے. ورنہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں کچھ پہلے آ گئے، کچھ بعد میں آ گئے، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، لیکن عرفات میں سب ایک دفعہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہاں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت ہی وہاں سے نکلتے ہیں. افاضہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ منتشر ہونا، گروہ در گروہ چلنا، گروپس میں چلنا. تو عرفات سے واپسی کیسے ہوتی ہے؟ گروپس میں ہوتی ہے. ایک ایک شخص نہیں چل رہا ہوتا. بسز میں عام طور پہ اب آتے ہیں لوگ، قافلے آتے ہیں اکٹھے. تو بہرحال یہاں پر سب لوگوں کے اندر ایک مساوات بھی پیدا کی گئی کہ تم اپنے لیے مخصوص طریقے اختیار نہ کرو. دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کی شان بلند بھی ہے تو اللہ کے گھر میں جا کے اس صف پہ سب برابر ہیں. وہاں بلندی کس کی ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خاص طور پر تاکیدن یہ فرمایا کہ الحج عرفہ، الحج عرفہ، الحج عرفہ، حج نام ہی عرفات میں حاضری کا ہے۔ گویا اگر کسی سے عرفات کی حاضری مس ہو گئی، یعنی رہ گئی، چھٹ گئی، تو اس کا حج نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحج عرفہ۔ اور وہ بھی آپ دیکھیے کہ زوال آفتاب کے بعد، سورج کے زوال کے بعد وہاں رکنا ضروری ہے۔ اگر زوال سے پہلے ہی کوئی گھوم کے آ گیا کہ میں سب لوگوں سے پہلے ہو کے چلا جاتا ہوں، تو اس کا بھی حج نہیں ہوا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جو تمتع کی نیت سے عمرہ کے بعد احرام کھول دے، جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، پھر جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی ہو وہ کرے، خواہ اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکری، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو حج کے دنوں میں عرفہ کے دن سے پہلے 3 روزے رکھے، اور تیسرا روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ مکہ سے عرفات جائے، وہاں سے عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے، پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹیں، اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے، اللہ کا ذکر، تکبیر اور تحلیل صبح ہونے تک بہت کرتا رہے، پھر صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منا لوٹے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاد الناس۔ تو یہ ہے اس کا مفہوم۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ اب آپ دیکھیں عرفات سے بھی پلٹ آئے، حج بھی ہو گیا ایک طرح سے، لیکن پھر بھی کیا حکم ہے؟ اللہ سے معافی مانگو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں کیا جانے والا ذکر، اس میں خاص طور پر کیا شامل ہونا چاہیے؟ استغفار، کثرت سے گناہوں کی معافی۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے رہائی کا مجدہ سناتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس دن چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اتنے سال تک بہکائے رکھا اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے توبہ استغفار کی وجہ سے، اس کے رونے دھونے کی وجہ سے۔ تو سب سے زیادہ جو گردنیں جہنم سے رہائی پاتی ہیں وہ عرفہ کے دن ہوتی ہیں، اس لیے یہ دن بہت ہی برکت کا دن ہے۔ اور اس دن کثرت سے مانگی جانے والی دعا کیا ہونی چاہیے؟ استغفار، واستغفر اللہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ کس کے لیے غفور الرحیم؟ جو استغفار کرے، جو بخشش مانگے اس کو ملتی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کر چکو اپنے مناسک کو۔ مناسک کون سے؟ یعنی ریچولز، یعنی ارکان حج ادا کر چکو تم۔ مناسککم سے مراد یہاں کیا ہے؟ ارکان حج، یعنی عرفہ جانا، پھر واپس آنا، مزدلفہ ٹھہرنا۔ فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا۔ کذکرکم آباءکم، مانند ذکر کرنے تمہارے اپنے آبا و اجداد کو۔ یہاں عرب جاہلیت کا ایک اور طریقہ بتایا گیا، اور وہ کیا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے زیادہ تر اپنے آبا و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ یعنی حج کو ایک میلہ بنا لیا، تجارتی مرکز بنا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کی مجلسیں جماتے، قصے کہانیوں کی مجلسیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مل بیٹھ کے خوب باتیں کرتے، اور اس میں پھر فخریہ باتیں بہت کرتے، اپنے اپنے آبا و اجداد کے قصے بہت سناتے۔ تو اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو تو کیا کرو؟ فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ باپ دادا کے تو تم پر وہ احسانات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تم پر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کو سب سے بڑھ کر یاد کرو۔ ایمان والوں کی پہچان کیا بتائی گئی ہے قرآن پاک میں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اور ایمان والے اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب قیامت ہوگی تو ہم میں سے ہر ایک کی باتیں سامنے لا رکھی جائیں گی، ایک ایک لفظ تولا جائے گا، تو اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ کس کی باتوں میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے، کس کے نامہ اعمال میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے، اور کون دنیا ہی کی باتیں کرتے کرتے ختم ہو گیا۔ خوبصورت طریقے سے اللہ کی باتیں کریں، لوگ جڑنے لگیں گے۔ اللہ کی باتوں میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کرتے کس طرح ہیں۔
آپ دیکھیے بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں شروع کریں، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں، لیکن آپ کو کہانی سنانے کا ڈھنگ آنا چاہیے، اللہ کی باتیں کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ایکچولی مشکل یہ ہے نا کہ ساری زندگی تو ہم دنیا کی باتیں کرنے کا سلیقہ سیکھتے رہے، اب یک کہاں سے سیکھ لیں یہ سارے سلیقے؟ آپ دیکھیں لوگوں کو باتیں کرنے کا بہت سلیقہ آتا ہے، لیکن کون سی؟ اپنے پسندیدہ ٹاپک پہ خوب بولیں گے، گھنٹوں بولیں گے، لیکن جب کوئی دوسری بات کرنی پڑے گی تو کیا ہوگا؟ تو لگتا ہے بات ہی نہیں آتی۔ تو ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ کس بات میں اس کی زبان چلتی ہے اور کہاں آ کر وہ بند ہونے لگتی ہے اور پھر کوئی بات نہیں رہتی۔ خود کو ٹیسٹ کریں کہ کون سی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، سٹاپ لگانا مشکل ہوتا ہے ابھی بس، اور کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کہتے ہیں اور کیا بات کروں، اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اشد ذکر، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہو۔ چلیے عام دنوں میں نہ صحیح ہونا تو چاہیے، لیکن نہیں ہو سکتا عام دنوں میں، دنیا بہت پیاری ہے، ہر وقت ہی دنیا کی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے تو کریں، کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان اسی کی بات زیادہ کرتا ہے جس سے محبت ہوتی، تو کم از کم حج کے دنوں میں تو کچھ دنیا کی باتیں کم کر دو، یہاں تو اللہ ہی کی بات کرو۔ لیکن وہاں جا کر بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ حرم میں بیٹھ کے بھی چیزوں کی قیمتیں ڈسکس کرتے رہتے۔ مجھے ذاتی طور پہ کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جس نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے، کہتے ہیں نا کہ اگر صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں تو اس پہ بھی نیکی ملتی ہے نا۔ بعض اوقات اتنا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ نماز نہیں بیچ میں اور پڑھ سکتے یا کہیں اور جا نہیں سکتے، ڈر ہوتا ہے جگہ چھن جائے گی، تو آپ وہیں سمٹ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا ابھی نماز ہو تو پھر آرام سے نماز پڑھی، تو اس میں اور تو کوئی کام نہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہو، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے۔ ایسے میں بھی بعض لوگ اللہ کا گھر سامنے ہوتا ہے، صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈسکس کر رہے تھے وہ جو فلاں دکان ہے نا اس میں یہ کپڑا اتنے ریال گز مل رہا ہے، اور یہ فلاں بچے کے لیے میں نے یہ خرید لیا، اس کے لیے یہ لینا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں بیٹھ کے بھی دنیا دل سے نہیں نکلے گی تو کہاں جا کے نکلے گی؟ یہ تو قبر میں ہی نکلے گی، اور تو کوئی جگہ نہیں۔ پھر نماز ہے تو وہاں بھی ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کیا خرید لیا، کیا رہتا ہے۔ حج ہے تو وہاں جا کے بھی یہ باتیں نہیں بند ہوتی۔ تو جو لوگ اللہ کی خاطر یہ سفر کرتے ہیں اور اللہ کو پانے کے لیے نکلتے ہیں، پھر وہ تو اشد ذکرہ اللہ ہی کا کرتے ہیں، وہ باقی باتیں بھول جاتے ہیں۔ اور حج ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے بندوں کو پرکھنے کا۔ جن لوگوں نے کر لیا ہے وہ خود کو پرکھ لیں، اور جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ آئندہ ٹیسٹ کر لیں خود کو کہ وہاں جا کر بھی یادیں کیا تھیں، باتیں کیا تھیں، دلچسپیاں کیا تھیں، شوق کیا تھے، وقت کہاں گزرتا تھا، بھاگ دوڑ کس کے لیے تھی۔ یہ ٹیسٹ کچھ یوں ہوتا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، دنیا دے دے ہم کو۔ وہ دنیا خوب مانگتے ہیں، وہ دنیا ہی مانگنے جاتے ہیں وہاں بھی، ان کو وہاں جا کر بھی آخرت کی دعائیں یاد نہیں آتی۔ وہ جو لکھ کے لے جاتے ہیں ساتھ وہ بھی سب دنیا کی دعائیں لکھی ہوتی، جو دینے والے پیغامات دیتے ہیں وہ بھی دنیا ہی کے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ہماری فلاں مشکل آسان ہو جائے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملتا، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ خلاق، خلاق کا لفظ جو ہے خ لام قاف سے ہے، ہر طرح کی بھلائی کا ایک معین حصہ یا بھلائی کا بڑا حصہ، یا کہتے ہیں کہ وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، بھلائی کا وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرتا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو لوگوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے، دنیا میں دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جو جس مقصد کے لیے حج کرے گا وہی ملے گا اس کو۔ جو دنیاوی فائدوں کے لیے حج پہ جا رہا ہے، تجارت کرنے جا رہا ہے، دنیا کا مال کمانے اور بڑھانے کی جس کو فکر ہے اس کو وہی مل جائے گا، وہ دعائیں بھی ویسی مانگے گا۔ اور جس کو آخرت کی فکر ہے وہ دنیا مانگے گا تو صحیح لیکن آخرت کو بھولے گا نہیں۔ وہ کیسے دعا مانگے گا؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، بعض یہ بھی کہتے ہیں
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان کو آگ کے عذاب سے بچنے کی فکر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو جس تڑپ کو لے کے وہاں پہنچتا ہے پھر وہ وہی کچھ وہاں جا کے مانگتا ہے۔ دراصل دعا انسان کی اندرونی کیفیت کا اظہار ہوتی ہے۔ جو شخص جس غم کو پالے ہوئے ہوتا ہے اسی چیز کے ازالے کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دن آپ سے کہا تھا نا میں نے کہ اپنے اپنے غم لکھے، تو اب ان غموں کو پھر یاد کر کے دعائیں دیکھیں اپنی، کہ جب ہمیں صرف دنیا کے غم لگتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی صرف دنیا تک قید ہو کر رہ جاتی، اور جب ہمیں آخرت کا غم لگ جاتا ہے تو پھر ہماری دعاؤں میں آخرت بھی شامل ہو جاتی۔ دنیا مانگنا نہ برا ہے نہ منع کیا گیا ہے، دنیا میں رہنا ہے اور دنیا بھی ایک ضرورت ہے، اور چونکہ ہمیں دنیا سے پہلے واسطہ پڑا ہے اس لیے پہلے دعا دنیا ہی کی ہوگی، تاکہ اس کی فکروں سے فارغ ہوں تو پھر آگے کی بھی اچھی طرح سوچ سکیں۔ اور پھر وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور صرف آخرت کی بھلائی ہی نہیں مانگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آگ سے نجات بھی مانگی، یا اللہ آگ سے بچا لینا۔ یہ ہیں اولی الالباب، عقل والے، جو آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ خاص طور پر آگ کے عذاب سے بچنے کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ آگ سے گزر کر جنت میں جائیں گے، آگ میں سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے۔ تو اس وجہ سے کیا سکھایا گیا کہ اس بات کی دعا مانگی جائے کہ یا اللہ ہم آگ سے تو بچا ہی لیے جائیں، خواہ جنت میں پہنچے لیکن آگ سے بچ کر پہنچے، آگ میں نہ جانا ہو۔ ایسے لوگوں کو حدیث میں آتا ہے جہنمیون کہا جائے گا، جو پہلے آگ میں جائیں گے پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے سے پہلے ان کے جسم پر پانی ڈالا جائے گا نہر الحیات سے، اس سے ان کے جسم پھر سے اگیں گے کیونکہ راکھ جو بن چکے ہوں گے، اور جب وہ پورے بن جائیں گے تو ان کے جسم کے اوپر جلنے کے نشان بھی ہوں گے۔ جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو نشان ہوں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ وہ نشان بھی مٹا دیں گے۔ تو اس لیے ہم اس بات پہ مطمئن نہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے نیک کام کر لیا اب تو جنت کا دروازہ خود ہی کھل جائے گا ہمارے لیے، اور ہمیں تو آگ سے کیا کام، جیسے یہود کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن ہی تو آگ میں جانا پڑے گا، اگر گئے بھی تو کیا فرق پڑتا؟ نہیں، چند دن بھی بڑے بھاری ہیں۔ وقنا عذاب النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران طواف کرتے وقت اور دوسرے اوقات میں اکثر یہی دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کیونکہ جامع دعا ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں آ گئی۔ اصل میں ہوتا ہے نا، وہاں رش بھی ہوتا ہے اور انسان بسا اوقات تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، بسا اوقات بہت دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات جذبات سے اتنا اوور ویلمنگ ہوتا ہے سارا ایٹماسفیئر کہ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ یاد بھی نہیں آتا کہ مجھے کیا چاہیے تھا، وہ فکریں بھی بھول جاتی ہیں۔ تو پھر بہترین دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا، اب حسنہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی قابل غور۔ حسنہ سے مراد صرف دنیا کا مال و دولت ہی نہیں، دنیا کی اچھی چیزیں ہی نہیں، دنیا میں حسنات نیکیاں کمانے کی توفیق بھی ہے، کہ اللہ دنیا میں ہم کو حسنہ عطا کر، تو مراد کیا ہے؟ نیکی کرنے کی توفیق عطا کر، اچھا اخلاق عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں ان نیکیوں کی جزا عطا کر۔ حسنہ ایسی حالت جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو، یعنی اپنے پسندیدہ حال میں ہم کو رکھ، پسندیدہ اعمال کی توفیق دے، اور دنیا کی جو نعمتیں ہم کو ملیں اس سے بھی ہم تیرے اور قریب ہو جائیں، تجھی کو پالیں، صحت ملے تو تجھے راضی کرنے کے کام کریں، زندگی ملے، جوانی ملے، طاقت ملے، مال ملے، اولاد ملے، جو کچھ بھی ملے ان سب چیزوں سے پھر تیرے ہی قریب ہوں، تیرا ہی قرب پائیں، تجھی کو پائیں، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی خاطر ہر چیز لگانے کو تیار ہو جاتا ہے، ورنہ محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ تو جب ایمان کا تقاضا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جس سے محبت کرے اس سے کچھ بچا کے رکھ لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں نا، مثلاً آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے
تو آپ ان سے کچھ بچا کے تھوڑی رکھتے ہیں، بلکہ اپنا بھی بچا کے ان کے لیے رکھ لیتے ہیں. یعنی ماؤں کا حال کیا ہوتا ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو کس کے لیے بچا کے رکھ لیتی ہیں؟ بچوں کے لیے بچا کے رکھ لیتی ہیں، اور ہر وقت ایک ایک کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں. اچھا اس کا یہ ہو گیا تو اب اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا ہے. سارا دھیان انہیں میں ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح جس کو اللہ سے محبت ہو، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی خاطر اپنا مال بچا کے رکھ لیں. نہیں، پھر اللہ کی خاطر مال لگائیں گے، وقت لگائیں گے، جو بھی قوت ٹیلنٹ آپ کو ملے گا وہ اس کی خاطر استعمال کریں گے کہ جتنا بھی لگ جائے اس کے راستے میں لگ جائے، کسی کام آ جائے. بچا کے کیا کرنا ہے؟ اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں، لہم نصیب، ان کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا. نصیب نصب سے ہے، نصب کہتے ہیں گاڑ دینے کو، جیسے لکڑی نصب کر دی جاتی ہے نا، فکس کر دی جاتی، یعنی ان کے لیے فکسڈ حصہ ہے. انہوں نے اپنا سب کچھ لگایا تو ان کا پروفٹ بھی فکسڈ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.